بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن مجید میں موجود حیران کن کیلکولیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری یہ جو کائنات ہے نا، یہ بے تحاشا اسرارات، عجائبات، حقائق اور فکس پر مشتمل ہے۔ اس کی آخری ڈیپتھ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کائنات کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آج کے ایڈوانس دور کے سائنسدان بھی یہ اعتراف کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ آج تک ہماری کائنات کا صرف اور صرف 5% حصہ ڈسکور کر چکے ہیں، جس میں ہماری کہکشاں ملکی وے کے ساتھ اربوں کی تعداد میں کہکشائیں موجود ہیں، اور صرف ہماری کہکشاں میں موجود ستاروں کی تعداد تقریباً 500 ارب ہے۔ یہ حساب لگانا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ باقی 95% کائنات میں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک کتاب ایسی بھی ہے جس میں کائنات کے راز سے لے کر ہماری زندگی سے متعلق، موت سے متعلق، موت کے بعد کی زندگی سے متعلق، حتیٰ کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر ایک دیو ہیکل ستارے کا علم ایسے موجود ہے جو آج کے ماڈرن سائنس کو بھی حیران کر چکے ہیں۔ وہ کتاب قرآن مجید ہے، جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس کتاب ہے، جو 23 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرحلہ وار نازل ہوئی ہے۔ قرآنی آیات کو مسلمان خدا کا مقدس کلام سمجھتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے وہ اس کی عظمت کا گواہ بن گیا ہے۔ قرآن اپنے آپ کو جہانوں کے لیے ہدایت، برہان اور واضح روشنی کی طرف پر متعارف کراتا ہے، جس طرح سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور قرآن یہ کلیم یوں پیش نہیں کرتا، بلکہ اس کی سچائی، اس کے عجائبات دلیل ہوتے ہیں، اس کے اثرات دلیل ہوتے ہیں، اس کے حقائق بھی دلیل ہوتے ہیں۔ قرآن کا متن بہت سے حوالوں سے معجزانہ ہے، خاص طور پر یہ دلیل کہ یہ ایک ایسے نبی پر نازل ہوا تھا جو پڑھ یا لکھ نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے پاس غیر معمولی علم تھا، جس سے آج سے 1450 سال پہلے کے ماڈرن دور کے ماڈرن سائنسدان بھی حیران ہو چکے ہیں۔ میتھمیٹیکل میریکلز آف قرآن اینڈ ڈیوائن بیلنس آف نمبرز۔ آج میں اس آسمانی کتاب کے عددی معجزات پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، لفظ صلاۃ، یعنی کہ ایگزیکٹ وہ لفظ جو نماز کے لیے بولا جاتا ہے، صلاۃ، اس کا ذکر قرآن میں 5 بار آیا ہے۔ اور ہر مسلمان کے لیے روزانہ کی فرض نمازوں کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 5، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ نمبر 2، لفظ شہر، جو عربی زبان میں مہینے کو کہا جاتا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر 12 مرتبہ آیا، اور مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بھی 12 ہے۔ نمبر 3، لفظ یوم، یعنی کہ دن، یہ بڑا منفرد لفظ ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 365 مرتبہ آیا ہے، یوم، اور سالوں میں دنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 365 ہوتی ہے۔ نمبر 4، لفظ ہے ایام، یعنی دن کی جمع، بہت سارے دن۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 30 بار آیا ہوا ہے، اور یہ لفظ جمع کے ساتھ ہے۔ اور ایک مہینے کے اندر دنوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 30 ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں موجود مقابل کے ساتھ بھی لفظوں کی تعداد یکساں طور پر ایک ہے۔ لفظ حیات، یعنی کہ زندگی، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 145 ٹائم آیا ہے، تو اس کا جو مقابلے میں لفظ ہے الموت، یہ بھی 145 ٹائم آیا ہوا ہے۔ لفظ الدنیا، یعنی کہ دنیاوی زندگی، یہ لفظ قرآن مجید کے اندر 115 مرتبہ آیا ہے، تو اس کا جو مقابلے میں لفظ ہے آخرہ، یعنی کہ آخرت کی زندگی، یہ لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے۔ لفظ ہے الملائکہ، یعنی کہ فرشتے، قرآن مجید کے اندر 88 بار آیا ہوا ہے۔ اس کا جو مقابلے کا لفظ ہے شیاطین، یہ بھی 88 بار ہی آیا ہوا ہے۔ قرآن میں لفظ ہے ارجل، یعنی کہ آدمی، یہ 24 بار آیا ہے۔ اور لفظ المرا، یعنی کہ عورت، یہ بھی 24 بار آیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر لفظ ہے صالحات، یعنی نیک اعمال، 167 مرتبہ آیا ہے، تو اس کے مقابلے میں جو لفظ ہے السیئات بھی قرآن مجید کے اندر 167 مرتبہ آیا ہے۔ یہ کتاب معجزات سے بھری ہوئی کتاب ہے میرے دوستو، عجائبات سے بھری ہوئی کتاب ہے میرے مسلمانوں، حقائق سے بھری ہوئی کتاب ہے میرے بھائیوں، اور ہدایت کی طرف ایک دعوت ہے۔ جتنا آپ اسے سیکھیں گے یہ آپ کو اتنا ہی ٹرین کرے گی، آپ کو اتنا ہی سکھائے گی۔ قرآن مجید میں بے شمار سائنس اور ریاضیاتی معجزات ہیں جو ہمیں دریافت کرنے کے لیے ہم منتظر ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہو؟ اگر اچھی لگی ہو
تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے. بہت شکریہ.